الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام الاولین والآخرین امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اس کی تمام تر ضروریات کی ذمہ داری بھی خود لی۔ خود اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کائنات کے اندر کوئی جاندار کوئی ذی روح چیز ایسی نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ ہی کو پتہ ہے اس نے کہاں رہنا ہے، کس جگہ پر اس نے مقام کرنا ہے، قیام کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، اور کب اس نے لوٹ کر کہاں جانا ہے، اس سب کا علم اللہ کو ہے۔ جب ہر چیز کی ذمہ داری اللہ پر ہے تو اللہ کسی شے کو بھوکا نہیں سلاتا، حتیٰ کہ وہ بعض دفعہ آپ تجربہ کریں
تو پتھروں کو بھی اگر بعض دفعہ کوئی توڑ رہا ہو تو کوئی پتھر ایسا ٹوٹتا ہے کہ اس کے اندر بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مخلوق موجود ہوتی ہے جسے اللہ رزق پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ہر طرف سے راستہ بند ہوتا ہے، ہر طرف سے جو ہے رکاوٹ ہوتی ہے، کہیں سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، مگر اللہ پھر بھی وہاں پر رزق پہنچا رہا ہوتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ میری روزی فلاں کے ہاتھ میں ہے، اگر اس نے مجھے نہ کھلایا نہ پلایا تو بھلا میرے لیے کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ موجودہ دور میں ان حالات میں اگر ہم نظر دوڑاتے ہیں، خاص طور پہ اپنے ملک پاکستان کی، آئے دن کاروبار بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں۔ ظاہری طور پر ایک بہت بڑا دھچکا انسان کو لگتا ہے کہ میری آمدن کا ذریعہ، روزگار کا جو ذریعہ تھا وہ بند ہو گیا ہے، پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب کیا ہوگا میرے ساتھ، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میرے اہل و عیال کا کیا ہوگا، میں کیسے گزر بسر کروں گا۔ بشمول ہر انسان یہ کبھی نہیں سوچتا کہ جس نے مجھے اس کائنات میں بھیجا ہے اس نے میرے آنے سے پہلے میری زندگی کے تمام تر معاملات کو ترتیب دیا ہوا تھا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیگر بھی کئی کتب کے اندر مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث آئی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہو جاتا ہے، اللہ اس کے جسم میں روح پھونک دیتا ہے۔ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں پیدا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے، اس کی سانس چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ 4 ماہ سے پہلے نہیں، 4 ماہ سے پہلے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو یہ نہیں بتا سکتی، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی آپ کو یہ نہیں بتا سکتی یہ بچہ زندہ ہوگا یا مرے گا۔ 4 ماہ کے بعد جب اس میں سانس پھونک دیا جاتا ہے، روح پھونک دی جاتی ہے، الٹرا ساؤنڈ مشین بتا رہی ہوتی ہے اس وقت بچے کی ہارٹ بیٹ کیا چل رہی ہے، دل کی دھڑکن کیا چل رہی ہے، بچہ کس کروٹ میں ہے، کس حساب سے ہے کیا نہیں۔ اس سے پہلے کسی کو علم نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ نے اس سے پہلے بچے کے جسم میں روح ڈالی ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا جب بچے کے جسم میں روح ڈال دی جاتی ہے تو اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی زندگی کے متعلق 4 چیزیں لکھتا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4 چیزیں۔ یہ میری اور آپ کی بھی لکھی جا چکی ہیں۔ ہم ابھی ماں کے پیٹ میں ہی تھے اور یہ 4 چیزیں ہم میں سے دنیا کے اندر موجود ہر انسان کی، وہ عورت ہو، مرد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسلم ہو، کافر ہو، سب کی یہ چیزیں لکھی جا چکی ہیں۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی چیز اس کی لکھی جاتی ہے اس کی عمر کتنی ہوگی، کتنے دن یہ دنیا میں زندہ رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نمبر 2، جتنے دن یہ دنیا میں زندہ رہے گا اس کا رزق کتنا ہوگا، یہ کتنا رزق کھائے گا۔ 2، نمبر 3، اس کا اچھا یا برا ہونا لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ دنیا میں آنے کے بعد اچھا بنے گا یا برا بنے گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ اور چوتھی چیز اس کی لکھ دی جاتی ہے اس کی موت کب واقع ہوگی۔ یہ 4 چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سورہ لقمان کی آخری آیت جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے
ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کس دن آئے گی، اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش بھی برسانے والا وہی ہے، وہ جانتا ہے کہ کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنی برسے گی، کیسے برسے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ بات بھی وہی جانتا ہے کہ جتنی بھی دنیا کے اندر مادہ چیزیں ہیں، اللہ کی مخلوقات میں جتنی مادہ چیزیں ہیں ان کے پیٹ کے اندر کیا پل رہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ہر پیدا ہونے والا بچہ، وہ انسان کا ہو، حیوان کا ہو، کسی بھی شے کا ہو، وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، وہ کیا ہوگا، نر ہوگا، مادہ ہوگا، کیا ہوگا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی چیز یہ بات بھی وہی جانتا ہے کہ تم کل کو کیا کرو گے، دنیا میں آنے کے بعد تم کیا کیا کام کرو گے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور پانچویں چیز یہ بات بھی وہی جانتا ہے کہ کون سی جان، کون سا شخص، کون سی اللہ کی مخلوق کس جگہ پر مرے گی۔ یہ ساری چیزوں کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ جب اللہ نے انسان کیا تمام مخلوقات کی زندگی کا ایک شیڈول بنا دیا ہے، پیدا کب ہوگا، کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کہاں سے کھائے گا، کیسا ہوگا، تو پھر کم از کم جو اشرف المخلوقات انسان ہے، اسے تو اپنے رب کو پہچان لینا چاہیے کہ نہیں پہچان لینا چاہیے؟ اسے تو اپنے رب کی سمجھ ہونی چاہیے نا، کہ جو تمام تر مخلوقات کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے اچھی طرح سے جانتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کو ترتیب دے رہا ہے، بھلا وہ میری اور آپ کی زندگی کو کیوں کر بیکار چھوڑ دے گا؟ کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ اپنی تمام تر مخلوقات کے بارے میں جانتا ہو، انسان کے بارے میں نہ جانتا ہو؟ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں تمام انسانوں کو مخاطب ہے، تمام انسانوں کو، صرف مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب نہیں، تمام انسانوں کو مخاطب ہے جو اس دنیا میں موجود ہیں، وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب یا ایھا الناس کا لفظ قرآن کے اندر آئے، اس سے مراد اللہ کے تمام پیدا کردہ انسان ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا یہ خطاب تمام انسانوں کے لیے ہوتا ہے، اور یہ اعلان قرآن کریم میں کئی ایک مقامات پر مختلف احکامات کے ساتھ آیا ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین نے ایک جگہ پر فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، اس سے مانگنے والے ہو، اس سے بھیک مانگنے والے ہو، اس کے سامنے تمہارا دست سوال ہونا چاہیے۔ تم یہ مت سمجھنا کہ تم اللہ کو دے رہے ہو، اللہ تم سے لے کے اپنی دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، تم سب کے سب اس کے در کے فقیر ہو۔ وہ بادشاہ ہے، وہ غنی ہے، وہ تعریفوں والا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی ضروریات پوری کرتا ہو، کیونکہ اللہ تمام تر ضروریات سے مبرہ ہے، پاک ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی،
بلکہ وہ اپنی تمام تر مخلوقات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے یہی بات بیان فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلو، کھاؤ پیو، مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر میری جتنی بھی چیزیں حلال اور پاک ہیں وہ کھاؤ۔ اللہ یہ حکم تمام لوگوں کو دے رہا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں کہہ رہا کہ تم حلال کھاؤ اور کافروں کو کہے کہ تم حرام کھاؤ، مومنوں کو نہیں کہہ رہا کہ تم حلال کھاؤ، ہندوؤں کو، یہودیوں کو، سکھوں کو، مجوسیوں کو، اللہ کے دشمنوں کو وہ کہے کہ تم حرام کھاؤ۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر ہم تمہیں جو بھی روزی عطا فرمائے حلال اور پاکیزہ بس وہی کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے پیچھے مت چلنا، اس کی اتباع مت کرنا، اس کا کہنا مت ماننا۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی وہ تمہیں گمراہی کی طرف لے جائے گا، گناہ کی طرف لے جائے گا، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے گا۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا انما یعدکم الشیطان، شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے، تمہیں یہ امیدیں دلاتا ہے کہ تم اگر مال خرچ کرو گے تو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ وہ تم سے کس چیز کا وعدہ کرتا ہے؟ اگر تم نے مال خرچ کر دیا تو تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ یعدکم الفقر، وہ تم سے وعدہ کرتا ہے فقیری کا، کہ اگر تم خرچ کر دو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ فقیر، پھر تمہارے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ واللہ یعدکم، اللہ تم سے جو وعدہ کرتا ہے وہ ہے مغفرت کا، اس کی طرف سے انعامات کا، اس کی طرف سے فضل کا۔ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا؟ فقیری کا، خرچ نہیں کرنا مال کو، سنبھال کے رکھو، آگے حالات مشکل آنے والے ہیں۔ وہ تمہارے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، اس کو سنبھال کے استعمال کرو۔ کسی کو کیا دینے کی ضرورت ہے؟ تم اپنے گھر کا معاملہ پورا کر لو، بڑی بات ہے، آگے آنے والے حالات مشکل ہو جائیں گے، کہاں سے پورا کرو گے؟ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، بچیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان سب کی دیکھ بھال کرنی ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، لہذا یہ جو تمہیں بتایا جاتا ہے خرچ کرو نیکی کی راہ میں، فلاں کام میں، فلاں کام میں، ہرگز ایسا نہ کرنا۔ خرچ کرو گے تو پھر تمہارے پاس کہاں سے بچے گا؟ اللہ اکبر۔ تمہیں فقیری کا درس دیتا ہے، تمہیں بھوک سے ڈراتا ہے، خوف سے ڈراتا ہے، افلاس سے ڈراتا ہے، تمہیں مال کی تنگی سے ڈراتا ہے، تمہیں فقر و فاقہ کا خوف تمہارے دلوں میں پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کر دے گا۔ سورۃ البقرہ کو پڑھیے، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، لوگو کون شخص ایسا ہے جو اللہ کو قرضہ دے، اللہ کو قرضہ دے، اور قرضہ بھی ایسا کہ قرضا حسنا، قرض حسنا دے۔ ایک قرضہ ہوتا ہے جس کی لمٹ مقرر ہوتی ہے، مثلا میں کسی سے کچھ لیتا ہوں یا کسی کو کچھ دیتا ہوں تو ٹائم ٹیبل مقرر کر لیتا ہوں، 2 دن کا ٹائم ہے، 10 دن کا ٹائم ہے، 2 مہینے کا ٹائم ہے، جس حساب سے رقم ہوتی ہے اسی حساب سے ہم ٹائم فکس کرتے ہیں۔ یہ بھی قرض دینے کا ایک طریقہ ہے، لیکن قرض حسنہ اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو قرض دیں تو اس کی لمٹ مقرر نہ کریں، واپسی کی لمٹ مقرر نہ کریں، بلکہ اسے یہ کہیں کہ جب آپ کے پاس ہو جائے مجھے واپس کر دینا، جب ہو جائے، ان لمیٹڈ ٹائم، اسے کیا کہتے ہیں؟ قرض حسنہ۔ قرض حسنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
اچھائی کرنا، بھلائی کرنا. اور بھلائی کیا ہے کہ مجھے سامنے والے کے حالات نظر آ رہے ہیں، میں اسے قرض دے رہا ہوں، اس کے حالات کے بارے میں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس لیے اسے ٹائم کی پابندی نہیں دے رہا بلکہ اسے ڈھیل دے رہا ہوں کہ جب تمہارے پاس ہو جائے مجھے دے دینا. اسے کہتے ہیں قرض حسنہ. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ قرضہ مانگ رہا ہے انسان سے، لیکن مانگ بھی قرض حسنہ رہا ہے کہ مجھے ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آج تم مجھے دو اور کل تم میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ کہ یا اللہ تیرے راستے میں اتنا خرچ کیا تھا، چل ابھی واپس کر. ایسا نہیں، مجھے قرضہ چاہیے، قرض حسنہ چاہیے. اللہ اکبر کبیر. اسی بات سے اللہ نے جب یہ بات بیان فرمائی، یہودیوں کو اسی بات سے دھوکہ لگا. اسی بات پر انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ فقیر ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہم سے مانگ رہا ہے. ہمیں کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھے قرضہ دے. بھلا قرضہ کون لیتا ہے؟ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا وہی قرضہ لیتا ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ میرا اور آپ کا بھی خیال یہی ہے نا کہ قرض کون سا بندہ لیتا ہے جس کے پاس گنجائش نہ ہو. یہی بات ہے. اسی بات سے یہودیوں کو مغالطہ لگا اور انہوں نے کہا کہ اللہ تو فقیر ہے، اللہ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو ہم سے مانگ کر اپنے مخلوقات کا گزارا کرتا ہے. اور یہ وہ بات تھی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک یہودی نے یہ بات دہرائی کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، تمہارا رب جس کے تم تعریفیں کرتے ہو، جس کی تم جو ہے وہ حمد بیان کرتے کرتے نہیں تھکتے، وہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ فقیر ہے، وہ تو لوگوں سے مانگ کر گزارا کرتا ہے. بادشاہ تو ہم ہیں، دولت والے تو ہم ہیں، کیونکہ وہ ہم سے مانگ رہا ہے. اور یہ بات یہودی کی کرنی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے منہ پر زوردار تماچا مارا کہ تم نے اللہ کی توہین کی ہے. جب یہ بات یہودیوں تک پہنچی کہ ابو بکر نے ہمارے ایک یہودی کو تھپڑ مارا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں جمع ہو گئے اور کہنے لگے تمہارے ابو بکر نے ہمارے ایک آدمی کو تھپڑ مارا ہے، ہمیں تھپڑ کا بدلہ چاہیے. کیوں؟ ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول، اس نے اللہ کے متعلق اس طرح کے نازیبا الفاظ کہے تھے، میں نے اس لیے اس کو مارا ہے. اس نے کہا نہیں، میں نے ایسا کوئی جملہ نہیں کہا، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، بھلا میں اللہ کے متعلق ایسی بات کیوں کروں گا. اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، لقد سمع اللہ قول الذین کفروا، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. تحقیق اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بادشاہ ہیں. اللہ نے فوراً ابو بکر صدیق کی تائید میں قرآن نازل فرما دیا کہ ابو بکر صحیح کہہ رہا ہے، ان لوگوں نے اللہ کو فقیر کہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر کا مارا ہوا تھپڑ اس کا کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، تم لوگوں نے اللہ کی توہین کی ہے. پھر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، یعنی جتنی مخلوق اللہ کی موجود ہے، وہ کسی قوم، قبیلے، خاندان، قوم، برادری سے تعلق رکھتی ہو، تمام کے تمام اچھی طرح سے یہ بات سن لو، یاد کر لو، ذہن نشین کر لو کہ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو. اللہ غنی ہے، وہ بے پرواہ ہے، وہ تعریفوں والا ہے، اسے کسی شے کی ضرورت نہیں. پھر یہ جو آیت ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، یعنی ان لمیٹڈ ٹائم کے لیے اللہ کو قرض دے. پھر اللہ قرضہ کیوں مانگ رہا ہے؟ اللہ کو اپنے لیے ضرورت نہیں ہے قرضہ مانگنے کی، نہ اس کو کبھی ضرورت پیش آئی ہے. وہ صرف ہمیں ترغیب دلا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے کام آؤ، کام ایک دوسرے کے تم آؤ گے، اس کا بدلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تمہیں اس قرضے کے بدلے میں جب واپس کرے گا بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا. ہم تو سود کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں نا کہ اگر 1000 روپے دیے 1100 روپے واپس لیں گے،
ہیں 5,000 دیے تو 5500 واپس کریں گے، اتنا دیا تو اتنے % ہم سود لیں گے۔ تم سود کے عادی بنے ہوئے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تمہیں سود نہیں دے گا، بلکہ تمہارے قرضے کے بدلے میں تمہیں نیکیوں سے اتنا نوازے گا کہ جتنا تم نے دیا ہوگا اس سے کئی گنا بہتر تمہیں عطا فرمائے گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا، تم جتنا دو گے اس سے کئی گنا زیادہ وہ تمہیں لوٹائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہاں یہی بات بیان فرمائی، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کے اندر جتنی بھی حلال اور پکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ، حرام کے قریب نہیں جانا۔ وہ حرام کسی طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ کسی کا مال ہڑپ کرنا ہو سکتا ہے، وہ کسی کا حق چھیننا ہو سکتا ہے، وہ یتیم کا مال ہو سکتا ہے، مسکین کا مال ہو سکتا ہے، تمہارے اپنے کا مال ہو سکتا ہے، بیگانے کا ہو سکتا ہے، اس کے قریب بھی مت جانا۔ یہ تو اللہ نے تمام انسانوں سے کہا۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے 3 آیات چھوڑنے کے بعد پھر مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ دوسرے لفظوں میں اللہ کسی انسان کو اس کی روزی میں حرام مال نہیں دیتا، حرام مال اس کی روزی میں اللہ نہیں دیتا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا کچھ اپنے ناموں کے ساتھ لگا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ ہر برے کام کے اندر جب کامیابی حاصل کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے ہمیں بڑی عزت دی ہے۔ اگر کوئی فاحشہ عورت گانے گا کر یا ڈانس کر کے وہ اپنا رزق کما رہی ہے تو وہ کہتی ہے کہ یہ ترقی مجھے میرے رب نے دی ہے، میرے اللہ نے مجھے بڑا مقام دیا، کل تک مجھے کوئی نہیں جانتا تھا، آج اتنے لوگ میرے فین۔ اگر کوئی حرام کمانے والا حرام کما رہا ہے اور وہ دن بدن اس کے مال میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے بڑی ترقی دی۔ وہ اپنے حرام کو بھی اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے کافر کو بھی یہی کہا کہ تم حلال کھاؤ، بھلا مسلمان کو وہ کیسے حرام کھلا سکتا؟ اللہ کافروں سے بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اور یا ایھا الناس کے اندر اللہ کے تمام انسان شامل ہے، تمام انسان، آدم کی ساری اولاد شامل ہے۔ حلال کھاؤ، جو حلال کھانے کا حکم دے رہا ہو وہ بھلا کسی کو حرام کیوں کر عطا کر گیا؟ ہم اپنے گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہوتے ہیں، گناہ خود کرتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن اس گناہ کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس میں ترقی دی ہے، اللہ نے ہمیں اس میں کامیابی دی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الشمس فرمایا والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، اس رب کی قسم جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو سیدھا کیا، جس نے انسانی جان کو بنایا اور اس کو بالکل برابر کر دیا، اللہ اکبر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی اللہ نے اس انسان کے دل میں یہ بات بھی ڈال دی کہ یہ کام تمہارے لیے صحیح ہے اور یہ کام تمہارے لیے غلط ہے۔ اللہ نے تو ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی ہے، وہ یہودی ہو، وہ عیسائی ہو، وہ سکھ ہو، وہ مسلمان ہو، وہ دنیا کے کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اللہ نے ہر انسان کے دل میں اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا کر دی ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر گناہوں کی طرف گیا ہوں تو اس میں اللہ کا ہاتھ شامل ہے، نہیں، اللہ نے تمہیں گناہ کی پہچان بتا دی ہے، یہ کام گناہ کا ہے، یہ کام نیکی کا ہے۔ جب اللہ نے اچھائی اور برائی کی تمیز انسان کے دل میں ڈال دی تو اللہ اس بات سے بری و ذمہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ الدہر میں فرمایا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے ہر انسان کو 2 راستے دکھائے، ہم نے ہر انسان کو
حل اتی علی الانسان حین من الدہر، اس سورت کو آپ پڑھیں، سورۃ الدہر کو 29ویں پارے میں سب سے آخر میں، آخر سے پہلے والی سورت، سیکنڈ لاسٹ سورت سورۃ الدہر ہے، اس کو آپ پڑھیں۔ اللہ اس میں فرما رہا ہے کہ ہم نے انا ہدیناہ السبیل، ہم نے ہر انسان کو دو راستے دکھائے۔ کیا راستے دکھائے؟ یہ شکر گزاری کا راستہ ہے، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے، یہ ناشکری کا راستہ ہے، گناہ کا راستہ ہے، نافرمانی کا راستہ ہے۔ تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا ہے، اما شاکرا، چاہے تو کامیابی کے راستے کو اختیار کر اور ہماری جنتوں کا وارث بن جا، وَإِمَّا كَفُورًا، اور اگر چاہے تو ناشکری کے راستے پہ چل پڑ، پھر ہماری جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اللہ نے انسان کو اس کے حال پہ چھوڑا ہے۔ کون سا انسان ہے جو کہتا ہے کہ نہیں میں تو مجبور ہوں اللہ کے حکم کا؟ اللہ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تم یہ کرو، بلکہ اس کے حال پہ اس کو چھوڑ دیا، اسے اچھائی اور برائی کی تمیز بتا دی۔ ہم میں سے ہر انسان کی اولاد ہے، ہم اپنی اولاد کو ہر ممکن کوشش کرتے ہیں اچھی بات بتانے کی، بیٹا یہ کام ہے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کے ساتھ نہیں بیٹھا کرو، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، یہ کام تمہارے لیے صحیح ہے، یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں کہ نہیں سمجھاتے؟ ہر ممکن سمجھانے کے بعد اگر ان اولاد بری ہو جائے، برائی کی طرف نکل جائے، تو ماں باپ کا قصور ہوتا ہے؟ بتائیے، ہر ممکن سمجھانے کے بعد بھی اگر انسان کی اولاد بگڑ جائے تو ماں باپ کا قصور؟ ماں باپ حتی الوسع ممکن کوشش کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی۔ تو اللہ نے جس انسان کو پیدا ہونے سے پہلے اس کی تمام تر معاملات کے بارے میں باخبر کر دیا، اور پیدا کرنے کے بعد جیسے جیسے وہ بڑھتا گیا اس کے دل کے اندر اللہ نے اچھائی اور برائی کی تمیز ڈالتا گیا، اس کو واضح طور پہ اس کے سامنے احکامات اللہ نے بیان کر دیے، پھر کیسے انسان کہہ سکتا ہے گناہ کرتے وقت بھی کہ اس میں مجھے اللہ نے کامیابی دی؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں اس کام میں آگے بڑھاؤں تو اللہ کی مرضی کے مطابق بڑھاؤں؟ اللہ نے تو تجھے تیرے حال پہ چھوڑا تھا۔ تو اگر کامیابی کی طرف گیا ہے، نیکی کی طرف، تو تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا گیا تھا، اگر تو گناہ کی طرف گیا ہے تب بھی تجھے تیرے حال پہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ اگلے جمعے انشاءاللہ اسی موضوع کو ہم آگے چلائیں گے کہ رزق حلال کیسے کمائیں، اور رزق حلال انسان کی زندگی میں کیوں ضروری ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، حرام مال کے نقصانات اور کیسے کیسے اس کے طریقے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔